وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا یہ پروگرام نہ تو باقاعدہ کوئی کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام ہے، بلکہ آج میرا اس شہر میں اور اس محلے میں جو حاضر ہونا ہے وہ چند احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں پہلے ان کی تعزیت کے لیے نہ آ سکا. آج میری حاضری صرف اس تعزیت کے لیے ہوئی. میں چاہوں گا کہ تعزیت ہی کے عنوان پر چند باتیں آپ سے کروں. اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. تعزیت عربی کا
لفظ ہے، اور تعزیت کا معنی ہے فوت ہونے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور میت کے وارثوں کو صبر اور حوصلے کی تلقین کرنا۔ ایسے جملے بولنا، ایسے الفاظ ادا کرنا جن الفاظ سے فوت ہونے والے کے وارثوں کو تسکین ملے، انہیں حوصلہ ملے، انہیں صبر کا جذبہ ان میں پیدا ہو جائے۔ مثلاً اس طرح وہاں جا کے گفتگو کرنا کہ آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، آپ کے والد صاحب چلے گئے، آپ کے بھائی چلے گئے، آپ کی والدہ چلی گئیں، آپ کی اہلیہ چلی گئیں، بیٹا چلا گیا، یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، بلکہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے۔ اس طرح کے لفظ استعمال کرنا، حوصلہ ملے، صبر کا جذبہ پیدا ہو، انہیں یہ بتانا، باور کرانا کہ قرآن میں اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرشتے ہوں، نوری ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جاندار ہوں، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت پر بھی ایک دن موت نے آنا ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ خود موت کو ایک دمبے کی شکل دے کر جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لا کر اس کے گلے پہ چھری رکھ کے ذبح کر کے فرمائیں گے لو آج موت پر بھی موت آ گئی۔ تو تعزیت کا معنی کیا ہے؟ میت کے وارثوں کو حوصلہ دلانا، صبر کی تلقین کرنا۔ قرآن نے بھی صبر کا حکم دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین۔ آگے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں پرکھیں گے. نبلو کا کیا معنی ہے؟ امتحان لینا، پرکھنا. جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں تو سودا لینے کے لیے تو اس چیز کو پرکھتے ہیں. مٹی کا برتن لینا ہو تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا. اللہ نے فرمایا تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میں تن پرکھ کے نہیں دیکھنا، میں نے بھی تو دیکھنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں پرکھوں گا. یہ تم کون ہیں؟ جن کو شروع میں ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. میں تمہیں پرکھوں گا، امتحان لوں گا. بشیء، کچھ، من الخوف، کیا دے کر؟ خوف. پہلے من الخوف ہمیں سمجھانا پڑتا تھا نا، تو تھوڑی سی مشکل ہمیں پیش آتی تھی. بے خوف کیا ہے؟ ہم کہتے تھے بھئی ہندوستان حملہ کر دے، دشمن کا خوف آ جائے، بم گر جائے گا. اب ہمیں سمجھانے میں دقت نہیں ہوتی، کرونا نے سارا خوف ہو، اب ہمیں دقت نہیں ہوتی. کیسا خوف ہے؟ یہ پرکھ ہے. خوف دے کر، بیماری کا خوف دے کر. اب ہر بندہ ڈرا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا وبا ہے، واقعی ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، فراڈ ہے. جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے، وچوں بھی ڈرے ہوئے، اندر سے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. اوپر سے کہتے رہتے ہیں جی کوئی وبا نہیں ہے، جی کوئی وبا نہیں ہے، لیکن اندر سے انہیں بھی خوف ہے اس کا. تو کچھ خوف دے کر ہم تمہیں پرکھیں گے، کچھ بھوک دے کے ہم تمہیں پرکھیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی. تجارت میں گھاٹا آ گیا تو مالوں کی کمی، تجارت میں کمی، پیسے کی کمی، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا. وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی. باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، اہلیہ چلی گئی، بہن چلی گئی، بیٹی چلی گئی. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی. اس کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں. باغ اجڑ گیا، فصلیں پکی ہوئی ہیں، یالہ باری ہو گئی، ساری چیز ختم ہو گئی. اور کچھ علماء نے کہا ثمرات سے مراد ہیں معصوم بچے جو مر جاتے ہیں، وہ بھی ماں باپ کے لیے پھل کی طرح ہوتے ہیں نا، تو ثمرات سے وہ مراد ہیں. ہم تمہیں خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا کن کو؟ صبر کر، جو مصیبت کے مواقع پر واویلا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، سینہ کوبی نہیں کرتے، چہرے پہ تھپڑ نہیں مارتے، بلکہ وہ مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ان کو اگلی آیت میں خود قرآن نے ذکر کیا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ. ہمارے ہاں عام طور پر یہ جملہ پڑھا جاتا ہے فوتگی کے وقت. کسی کی موت کی اطلاع آئی، آپ کو پہنچی فلاں بندہ فوت ہو گیا، آپ نے کہا انا للہ، تو ہم سمجھتے ہیں یہ فوتگی کے ٹائم ہے. کچھ مفسرین نے بھی یہی سمجھے اور انہوں نے اس کا معنی وہی کیا، موت والا. وہ معنی میں آپ کو سناتا ہوں لیکن آپ نے توجہ کرنی ہے. عام مفسرین کا معنی سناتا ہوں، پھر آخر میں مولانا حسین علی کا معنی بھی سناؤں. اور جب میں نے مولانا حسین علی کا معنی سنانا ہے، آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. اگر سنا بھی ہوگا تو مجھ ہی سے ہی سناؤ. آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا، اور جو آپ موحد لوگ بیٹھے ہیں، توحیدی لوگ بیٹھے ہیں،
آپ کے دل میں اللہ نے توحید کا گلشن اور ایک باغ آباد کر رکھا ہے، وہ معنی سن کے اتنا پانی ملے گا کہ میرا خیال ہے سال بھر تک پانی کی ضرورت نہیں رہی آپ کے اس توحیدی گلشن کو۔ جب آپ میں مولانا حسین علی کا معنی کروں، پہلے میں عام مفسرین کا معنی کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم رسمن پڑھتے ہیں، فوتگی کی اطلاع آئی، ہم نے کہا انا للہ و انا۔ ویسے تو ہماری ہر چیز ہی رسمن ہو گئی ہے، ہماری اذان بھی رسمن ہے، روزہ بھی رسمن ہے، ہر چیز رسمن ہو گئی۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ کتنے ہارن لگے ہوئے ہیں، 5 5 6 6، کہاں کہاں تک آواز راج رہی، 3 3 کلومیٹر۔ ہے کوئی اثر اذان میں؟ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ وہ جو بلال کی اذان تھی اور اس کی روح تھی، وہ ہماری اذان میں موجود ہو نہ رہی۔ تو ہر چیز رسمن ہو گئی ہے ہماری، ہم رسمی مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہم رسمن پڑھتے ہیں، اس کے معنی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا معنی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو جب آپ سمجھ لیں گے نا جو معنی میں کرنے لگا ہوں، خدا دی قسم ادھا غم اسے ویلے ختم۔ اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھیں، آدھا غم اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اتنا خوبصورت جملہ شریعت نے ہمیں دیا، رب نے ہمیں سکھایا، میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ دکھ اس وقت لگتا ہے جب میں ہو، میرا 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 میرا، میری دکان، میری زمین، میرا باغ، میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بیٹی، میرا بھائی، میرا زیور، میرے پھل، پھر وہ برباد ہو جائیں تو بندے کو غم لگتا ہے، میری چیز تھی، میری چیز تھی، میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا اپنی زبان سے اقرار کر، تیری کوئی چیز نہیں ہے، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔ اب غم تھوڑا سا ختم ہو گیا، چیز میری تھی ہی نہیں، یہ چیز کس کی تھی؟ اب تھوڑا سا غم کم ہو گیا ہے۔ انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ۔ میں بھی اللہ کا، میرا باپ بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، میری ماں بھی اللہ کی، میں بھی اللہ کا، میری اہلیہ بھی اللہ کی، میں بھی اللہ کا، میرا بیٹا بھی اللہ کا، میری کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس تو امانتاً تھی، اس کا حقیقی مالک للہ ملک السماوات والارض، در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ زیر ماست، یہ امانتاً ہمارے پاس ہے، مکان، کوٹھی، بنگلہ، میرا نہیں۔ پتہ نہیں، مجھے میاں والی کا پتہ نہیں، سرگودا میں بہت سارے ہندوستان سے ہمارے بھائی آئے مہاجر بن کے، اور یہاں جو ہندو تھے، سکھ تھے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، مکان بنائے تھے، اب اس میں مہاجر رہتے ہیں۔ اے ہندوؤں تے سکھاں اسے واسطے بنائے سن بھئی مہاجر آ کے رانے سچ، اس لیے بنائے تھے انہوں نے، کس لیے بنائے تھے؟ پھر ان کے نہیں بنے تو آڈے بڑھنے نے، تو سمجھ رہا ہے میرا نا، یہ امانت ہے چند دن تیرے پاس۔ آدھے جملے نے آدھا غم ختم کر دیا، انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ۔ اگلے جملے نے باقی کا آدھا غم بھی ختم کر دیا، انا الیہ راجعون، یہ جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں، آج میرا باپ چلا گیا ہے، بھائی چلا گیا ہے، اہلیہ چلی گئی ہے، انا الیہ راجعون، ہم نے بھی لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اچھی جگہ پہ پہنچ گئے، ہم بھی اچھی جگہ پہ پہنچ گئے، تو وہاں کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو، عالم برزخ میں ملاقات ہو جاتی ہے بندے کی۔
جو پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں، جب ان کی دوسروں کی روحیں وہاں پہنچتی ہیں ان کی آپس میں کیا ہو جاتی ہے؟ ملاقات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کرنے کے لیے جب کسی کے گھر میں جاتے تھے تو کیا جملے بولتے؟ فاتحہ یاد کرو جی، یہی کہتے تھے، فاتحہ پڑھو جی، نہیں کہتے۔ یہ آپ سے کوئی ثابت نہیں۔ آپ جو جملے کہتے تھے نا وہ یہی، اس کا یہی مفہوم ہے، لیکن اس میں ایک زیادتی بھی ہے، اور اس زیادتی نے بڑا حسن پیدا کیا ہے، مزہ ہی آ گیا۔ آپ کہتے تھے اس مرنے والے کے وارثوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، آپ کہتے تھے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، جو اس نے لے لیا ہے نا وہ بھی اسی کا تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اس نے لے لیا ہے، باپ لے لیا، بھائی لے لیا، بیٹا لے لیا، جو اس نے لے لیا ہے وہ بھی اسی کا تھا۔ اگلا جملہ سنو، وَلَهُ مَا آتَى، اور جو اس نے دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ جو اس نے دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی نے عطا کیا، اسی نے۔ کیونکہ پہلا پارہ ہے، سورت بقرہ ہے، سورت بقرہ کا پہلا رکوع ہے، آپ سب کو وہ آیت یاد ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے وہ پہلا سپارہ تھے ہندوؤں نے بھی آندا سی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کیسا انداز اپنایا اللہ نے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کیا میں نے اپنی روزی میں سے خرچ کرو، یہی میں نے نہیں، اپنی دولت میں سے خرچ کرو، اپنے مال میں سے خرچ کرو نہیں، ایک ضرب لگائی، بندے کے ذہن پر ضرب لگائی، مما رزقناہم ينفقون، اس روزی میں سے خرچ کرو جو ہم نے عطا کی ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں وہ ہم نے دی ہے، ہم نے نعمت کی ہے تجھ پر، اس کو میرے رستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ آپ جو مواعظ لوگ ہیں توحید تو بڑی سنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہو کہ کوئی نہیں کرتے ہو؟ میں کوئی چندہ تے تواڈے کول نہیں منگن لگا ہوا، تے نہ میری عادت ہے چندہ منگنا، نہ میں نے مانگنا ہے چندہ۔ خرچ کیا کرو یار اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ نکالا کرو، جو ذمہ دار ہیں عشر نکالا کرو، مال میں سے صدقے دیا کرو، صدقے خیرات کیا کرو۔ یہ ساری دولت ہسپتالوں پہ خرچ کر دی ہے تم نے، کبھی مریض اس ہسپتال میں، کبھی اس ہسپتال میں، کبھی آپریشن، کبھی پٹیاں، کبھی ٹیکے، ساری دولت آپ نے ڈاکٹروں کو کھلا دی ہے، بھاگ رہے ہوتے ہو ڈاکٹروں کے پیچھے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس پر کیوں نہیں اعتبار کرتے ہو کہ اسپتال تو جا رہے ہیں لیکن صدقہ کر کے جانا ہے، اللہ کی راہ میں مال دے کے جانا ہے، کہ صدقے مصیبتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ٹال دیتے ہیں۔ تو تعزیت کا معنی کیا ہوا؟ میت کے وارثوں کو صبر کی، حوصلے کی تلقین کرنا، ایسے جملے بولنا جس سے ان کو حوصلہ ملے، انہیں صبر آ جائے جو جملے سن کر۔ تو مصیبت کے وقت، موت کے وقت جو جملہ سکھایا گیا وہ کیا تھا؟ انا للہ۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بولے، اور جب مولانا حسین علی بولتے ہیں نا تو پھر بولتے نہیں ہیں، موتی رولتے ہیں۔ ایسے مفسر مائیں جنتی ہیں خال خال، روز حسین علی پیدا نہیں ہوتے، صدیوں کے بعد آیا کرتے ہیں ایسے لوگ۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں آپ جو معنی کر رہے ہیں انا الیہ راجعون،
کہ مرنے والا ادھر چلا گیا، ہم نے بھی لوٹ کے ادھر جانا ہے، یہ معنی تو تب صحیح ہو جب یہ جملہ صرف موت کے وقت پڑھنا ہو، پھر تو آپ کا معنی صحیح ہو کہ آج مرنے والا چلا گیا، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ تو صرف موت کے وقت نہیں پڑھنا، قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ اس کو پچھلی آیت میں ذکر کیا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، یہ ہے مصیبت۔ کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچے تو یہ جملے پڑھنی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گرا، ٹوٹ گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے پڑھا انا للہ، کس پر؟ پیالے کے ٹوٹنے پر۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں وہی بات تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مر گیا؟ آپ نے فرمایا تھا اس میں کس چڑھنی آئی، پہلے اس کو بخار ہوتا پھر یہ مرتا، اس کا ٹوٹنا ہی اس کی، یہ اس کی موت ہے۔ ہمارا نقصان ہو گیا، مٹی کے پیالے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اس نقصان پر بھی میرے نبی نے کیا پڑھا؟ رات کا ٹائم ہے، چراغ جل رہا ہے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہوا، آپ نے پڑھا انا للہ۔ اس پر کیوں پڑھا؟ روشنی سے کس میں آ گئے؟ یہ بھی ایک مصیبت ہے، ہمارے پاکستان کی تو مستقل مصیبت کہ یکا یک لائٹ جل رہی ہوتی ہے پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ چراغ بجھنے پر میرے نبی نے پڑھا، پیالے کے ٹوٹنے پر میرے نبی نے پڑھا۔ خدا کے لیے اس ترجمے پہ غور کریں، کسی نے نہیں بتانا آپ کو، میرے اساتذہ نے مجھے نہیں بتایا، تفسیر جواہر القرآن نے بھی نہیں لکھا، تفسیر بے نظیر جو حضرت صاحب کی اپنی تفسیر ہے اس میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ مجھے بتایا تھا مولانا حسین علی کے ایک مرید نے، جو بالکل ان پڑھ تھا، صرف مرید تھا، اسے مولانا حسین علی نے یہ معنی بتایا، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، دل میں بیٹھ گیا، ذہن میں حفظ ہو گیا۔ اس مرید نے، وہ جوراباد کے تھے، بابا کلندر، پیچھے وہ چکڑالہ کے تھے، آپ کے ضلع میں ہے چکڑالہ، پیچھے ان کا گھر چکڑالے تھا، پھر وہ جوراباد موڑ پہ جا کے بیٹھے بابا کلندر۔ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، میں بالکل آخری عمر میں انہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا حسین علی اس کا یہ معنی کیا کرتے تھے، سنیے گا، لطف لیجئے گا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی دکھ آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی غم آئے تو کہہ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم پکارتے ہیں تو صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ادھر بیٹے کے انتقال کی خبر ملے، سکے بھائی کے انتقال کی خبر ملے، ماں کے انتقال کی خبر ملے، اہلیہ کے انتقال کی خبر ملے، ہاتھوں میں بیٹا دم توڑ جائے، اس وقت باپ اور ماں کا اور بیٹے کا اور بھائی کا یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون آسان ہے؟ اس وقت صبر کرنا، حوصلہ رکھنا، زبان سے کوئی جملہ جاہلیت کا نہ نکالنا، گریبان نہ پھاڑنا، بال نہ کھولنا، ٹکرے نہ مارنا، چہرے پہ تماچے نہ مارنا، حوصلے اور صبر سے اس صدمے کو برداشت کرنا۔ بڑا مشکل کام تھا،
اسی لیے اس کا اجر اگلی آیت میں ذکر کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات، اللہ اکبر، کہو تو صحیح ذرا یار، صلوات۔ اب ذرا پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہی ہے یصلون، یہ وہی ہے صلو، اسی سے صلوات کا لفظ نکلا ہے جناب۔ بڑا اجر ہے، بڑا، جو لفظ میرے نبی کے متعلق بولا سورت احزاب میں، وہی لفظ مصیبت کے ٹائم صبر کرنے والوں کے لیے رب نے بولا، اولئک علیہم صلوات۔ وہاں یصلون کا کیا معنی ہے؟ تھک تو نہیں گیا؟ اگر اجازت تو میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ وہاں یصلون کا کیا معنی؟ درود، درود تو فارسی کا لفظ ہے، درود تو اردو کا لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ یصلون صلاۃ ہی ہے نا، جس کی جمع صلوات ہے، یہی لفظ ہے نا۔ میرے نبی کے بارے میں بولا سورت احزاب میں، کیا معنی ہے اس کا؟ وہ معنی بھی مولانا حسین علی نے کیا، اور خدا کی قسم دنگ کر کے رکھ دی۔ سورت احزاب کو جس طرح مولانا حسین علی نے حل کیا ہے نا، جواب ہی کوئی، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ آیت سورت احزاب میں آئی۔ سورت احزاب کا مضمون کیا تھا؟ میرے نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر لی تھی۔ آ گیا ذہن میں کہ نہیں آ گیا؟ زید کی بیوی زینب، زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا۔ عرب کے معاشرے میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا، جس طرح حقیقی نو سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اسی طرح عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی کسی حالت میں سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ رسم تھی، غلط رسم تھی۔ اللہ نے میرے نبی کے ذریعے اس رسم کو توڑوا دیا، توڑوا دیا۔ میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، اور اللہ نے کہا، میرے نبی جب دل میں ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے، نو نال نکاح کر لیا، اللہ نے فرمایا زوجناکہا، میرے پیارے پیغمبر ہم نے عرش پہ زینب کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ رسم توڑوانی ہے، تو آپ نے توڑنی ہے یہ رسم۔ اسی صورت احزاب میں پھر ایک آیت ہے، آیت ختم نبوت۔ اس کا کیا تعلق ہے اس واقعہ سے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا ہے۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ کیوں یہ پروپیگنڈا کرتے ہو کہ زید آپ کا بیٹا تھا اور اس کی طلاق یافتہ بیوی سے آپ نے نکاح کر لیا؟ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ پہلے عام مفسرین کا معنی کرتا ہوں، پھر حضرت صاحب کا معنی کرتا ہوں۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ مشرکین خوش ہو گئے، کفار خوش ہو گئے، ہن تے اللہ آپ آگ چھڑیا بھئی آپ دا پتر کوئی نہیں، تو نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے۔ خود رب نے کہہ دیا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کا نام بھی اس کے بعد زندہ نہیں رہے گا، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے گیا تو اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے، لیکن میرا رسول ہے، اور جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوں گے، نام ان کا زندہ رہنا ہے۔ تو مشرکین کے دل میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول آتے رہے جاتے رہے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا یہ جانے کے لیے نہیں آیا، وخاتم النبیین، اس پر ہم نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، قیامت کی صبح تک اب اسی کا سکہ چلنا ہے۔ یہ مفسرین نے بیان کیا۔ مولانا حسین علی نے اس کو کس طرح بیان کیا؟ میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ مولا یہ رسم پھر میں نے توڑنی ہے؟ فرمایا ہاں میرے پیغمبر آپ نے توڑنی ہے۔ کیوں؟ ولیکن رسول اللہ،
آپ میرے رسول ہیں اور رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے. رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے. میرے اللہ کسی اور کو توڑوا نہیں. اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، تیرے تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، اس لیے تجھ سے ہی توڑوانا. تو مجھے بتائیں یہ جو رسموں کا توڑنا ہوتا ہے یہ سوکھا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے؟ رسمیں توڑنی، یہ مرنے پرنے کی رسمیں توڑو نا. جتنے نمازی بیٹھے ہو، غیر نمازی ہو، چہرے پہ سنت رسول ہے نہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہے، توڑو رسماں، ترکڑے ہو. وہ آسان ہے. بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے. بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، لائٹنگ ہو رہی ہے. بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، آتش بازی چل رہی ہے. توڑو، سامنے کھڑے ہو. وہ خدا دی قسم ہے زنانیاں بھی آکھنا بے بابا تو تے ٹر نہ مسیت اللہ لا کر. اس طرح گل ہے. یہ تو اسی جنازہ کرنا کروں. شادی ہو رہی ہے بیٹے کی، دنیا نو پتہ لگے بھئی شادی ہو رہی. یہ مرنے کی رسمیں توڑنی آسان ہوتی ہیں؟ توڑو. کل تیجا ساتہ 10واں 20واں 40واں برسی توڑو. آسان ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے. رسم کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی مخالفت ہوتی ہے. میرے نبی کی بھی مخالفت ہوئی. آپ توجہ کریں گے تو آیت کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا، اور شاید یہ مفہوم بھی آپ کو آج تک کسی نے نہ بتایا ہو. جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا میں بتا رہا ہوں سورۃ احزاب کے ساتھ. رسمیں توڑنا بڑی مشکل کام ہے. میرے نبی نے رسم توڑی، طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا. کیا یہودی، کیا منافق، کیا کافر، کیا مشرک، جگہ 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 پروپیگنڈا ہونے لگا. نو نال شادی کر لیے جی، بہو سے شادی کر لیے جی، توبہ توبہ. بعض صحابہ بھی متاثر ہو گئے. بعض صحابہ کے دل میں آیا لڑکیاں دی کوئی کال سی، عورتاں دی کوئی کمی سی، اتھے ضرور کرنی سی. اب پروپیگنڈا ہے، جگہ جگہ باتیں. متاثر ہوئے کچھ مسلمان بھی. میرا نبی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہے، قوت کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں نے یہ رسم توڑی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، رب بھی صلات بھیجتا ہے. مومنو تم بھی صلات بھیجو. میاں والی کے لوگوں، رب کی صلات اور میری صلات ایک جیسی؟ رب بھی صلات بھیجتا ہے، مومنو تم بھی صلات بھیجو. دونوں کی صلات ایک جیسی ہے؟ نہیں. میں بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، ابو العالیہ تابعی کا قول پڑھنے لگا ہوں بخاری سے. وہ کہتی ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اپنے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے، اپنے نبی کی اوصاف بیان کرنے لگ جاتا ہے، تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے. اب ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا یبرکون، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. اس رسم کے توڑنے پر، مولانا حسین علی معنی کر رہے ہیں، اس رسم کے توڑنے پر اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی میرے نبی کو شاباشیں بھیجتے ہیں. اب کیا معنی ہو گیا؟ ہدیہ تبریک. واہ میرے پیغمبر بڑی رسم تروڑی گئی، واہ میرا پیغمبر بڑی رسم تروڑی گئی تے جرت نال تروڑی گئی. یہ معنی یصلون کا، صلات کا. اب وہ معنی کرو یہاں اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو اپنے کسی عزیز کی موت پر صبر کرتا ہے اللہ انہی لوگوں پر آسمان سے شاباشیں بھیجنی شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شابہ میرا بندہ بڑا صبر کیتا ہی، شاباش میرے بندے، اکو پتر تیرا تے وہ مر گیا تے بڑا صبر کیتا ہی. باپ کے ساتھ تجھے بڑی محبت تھی، ماں کے ساتھ محبت تھی، اس کی جدائی پہ تو نے بڑا صبر کیا ہے.
اللہ آسمانوں سے صبر کرنے والوں کو شاباشیں بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں بڑی مدت سے یہاں میانہ محلہ کی اس مسجد میں آ رہا ہوں۔ میں مولانا شعیب صاحب کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے میں اس مسجد میں سن 1974 میں آیا۔ اب آپ سن کے بڑے حیران ہو رہے ہوں، سن 1974 میں نے پہلی تقریر یہاں کی تھی ختم نبوت کے عنوان۔ پھر اس کے بعد میں بڑی دفعہ آیا، بڑے بڑے ہمارے دوست تھے، ساتھی تھے، مواحد لوگ تھے، جاں باز تھے، اور توحید کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب تھے، خواجہ اسلم صاحب تھے، عبدالرحمن جامی صاحب تھے، اقبال توحیدی صاحب تھے، کس کس کا میں نام لوں۔ بڑے اس وقت انہوں نے کام کیا توحید و سنت کا، اور شرک و بدعات کے خلاف بڑی آواز ان لوگوں نے اٹھائی۔ پھر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کی بیٹی کا انتقال ہوا، جو بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھی، اور طلباء کی خدمت، طلباء کے لیے روٹیاں پکانا، ان کی خدمت کرنا، قرآن کی ہر وقت تلاوت کرنا، کس کس کا میں نام لوں۔ ہم کوئی نام نہیں لیں گے، ہم سب کے لیے دعا کریں، کسی کا ہم نام نہیں لیں گے۔ یا اللہ، جتنے مومن مسلمان موحد مرد و عورت اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، میرے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی اگلی زندگی آسان فرما، یا اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اپنی شفقت کا معاملہ فرما، اپنے پیار کا معاملہ فرما، محبت کا معاملہ فرما۔ مولا ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ انسان تھے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک تو صرف نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے علاوہ تو کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی گناہ کیے ہوں گے، لیکن اپنی رحمت کی چادر پھیلا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے ساتھ اپنے پیار کا معاملہ فرما، اپنی شفقت کا معاملہ فرما۔ اصل زندگی وہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، وہ بن گئی تو بن گئی، اور اگر وہ نہیں بننی تو یہ بن بھی گئی تو کیا، اس کوٹھی کو، کار کو، لینڈ کروزر کو، دکانوں کو، تجارت کو، فیکٹریوں کو کیا کرو گے یار؟ آنکھیں بند ہوں گی، سب چیز ہو ختم۔ دعا کرو اگلی زندگی آسان، اللہ شفقت کا معاملہ کرنا، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، ایک دفعہ ہم مکے گئے تو ہم کھجور کی منڈی میں گئے کھجوریں لینے کے لیے، تو جلدی میں چلے گئے تو پاسپورٹ بھی ہوٹل میں رہ گیا، ٹکٹ بھی ہوٹل میں رہ گئی۔ تو جو ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے، کار چلا رہے تھے، سامنے چیکنگ شروع ہو گئی، ایک چوک پہ زبردست چیکنگ ہو رہی، وہ بھی بیچارے ڈر گئے، ہم بھی ڈر گئے، نہ پاسپورٹ ہے نہ ٹکٹ ہے، پوچھیں گے کیا سلوک کریں گے۔ وہ ہر ایک سے پوچھ رہے تھے، ہر ایک سے پوچھ رہے تھے، ہم بھی اندر اندر ڈرے ہوئے تھے۔ جب ہماری کار اس شرطے کے قریب گئی، اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے اشارہ کیا۔ میں نے اس وقت اپنے دوستوں سے کہا، کاش کاش ہمارے مرنے کے بعد، کاش قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے ڈرتے ڈرتے ہوئے پیش ہوں تو اللہ بھی اشارہ کر دے کہ جانے دو، اللہ ہماری قسمت میں کر دے۔ جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ شفقت کا معاملہ فرما۔ وہ بڑے مواحد لوگ تھے، ہمارے دوست تھے، توحید و سنت کی بڑی خدمت کی، شرک و بدعات سے انتہائی متنفر لوگ تھے، انتہائی نفرت کرنے والے لوگ تھے شرک و بدعات سے، اور انہیں صحیح سمجھ تھی اللہ کی توحید کی۔ مولا ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ہم تیرے مومن بندے، مسلمان بندے، موحد بندے ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں، مولا تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، ہاں ہمارے بھائی عبدالرحمن صاحب وہ بیمار ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، سب بیماروں کے لیے دعا کرو،
اللہ تمام بیماروں کو، ہمارے یہ خواجہ افضل صاحب مجھے ملے ہیں ابھی، ان پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، یہ سارے ہمارے دوست، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، راتیں ہمارے ساتھ جاگنے والے، جماعتی امور پہ گفتگو کرنے والے، یہ سارے لوگ تھے۔ اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا نظر صاحب ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو، ان کی اہلیہ بیمار ہے، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر میں اس محفل میں سب کو میں یاد کر رہا ہوں اور میں مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، جنہوں نے یہ بوٹا لگایا، یہ گلشن سجایا، محنت اور مشقت کی اور کچھ عرصہ یہاں کام کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا